فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے 4 نکاح کر کے بتائے ہیں، 4 بیٹیوں کی رخصتی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے 11 نکاح کیے ہیں جو ایک وقت میں بیویاں اپنے عقد میں رکھی ہیں۔ اس طرح تو اللہ کے نبی نے کئی نکاح فرمائے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، اللہ کے نبی نے حضرت رقیہ کا نکاح کس لیے کرایا؟ حضرت ام کلثوم کا نکاح کس لیے کرایا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا، حضرت زینب کا نکاح کیوں کر کے دکھایا؟ تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، تاکہ عربیوں کو بھی، اجمیوں کو بھی، پاکستانیوں کو بھی، پنجابیوں کو بھی، پٹھانوں کو بھی، کشمیریوں کو بھی، ہندوستانیوں کو بھی، کسی ملک کے کسی آدمیوں کو بھی، تاکہ کوئی مغالطہ نہ رکھے، تاکہ کوئی بات چھپی نہ رکھے۔ آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک پیسے کماتا ہے، چاہے وہ انگریزوں کے بچے اٹھائے، چاہے وہ ان کے کتوں کو غسل کرائے، وہاں سے پیسہ کما کے جب لاتا ہے بچوں سے دور رہتا ہے، ماں باپ سے دور رہتا ہے، رشتہ داروں سے دور رہتا ہے، نماز اس کی چلی جاتی ہے، قرآن کو دیکھنا تو قسمت مقدر کی بات ہے، ساری چیزوں سے دور ہو کر جب شادی کا موقع آتا ہے، غریب مانگتا پھرتا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے، غریب کو نہیں دے گا، یتیم کے بچوں کو نہیں دے گا، محتاجوں کو نہیں دے گا، بیواؤں کو نہیں دے گا، مساجد پہ قربان نہیں کرے گا، مدارس پہ قربان نہیں کرے گا، پیسوں کو ہوا میں اڑائے گا۔ احباب کرام، ایک قانون کی بات بھی تمہیں سنا دیتا ہوں کہ پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر اس نوٹ کے اوپر بنی ہے، اور پاکستان کا مسلمان اس نوٹ کو پاؤں میں پھینک کر قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی توہین کرتا ہے، ملک کی آئین کے ساتھ بھی ٹکراتا ہے، اور اللہ کے نبی کی شریعت کو بھی پاس کرتا ہے۔ اس پہ مقدمہ بھی بن جاتا ہے۔ نوٹ جب پھینکتے ہو سوچ سمجھ کر پھینکا کرو۔ کیوں پھینکتے ہو؟ اگر اتنے زیادہ آ چکے ہیں تو ویسے کسی کے ہاتھ میں دے دیا کرو، کسی غریب کو، تاکہ تسلی ہو، وہ غریب تمہیں دوائیں دے، وہ غریب تمہارے حق میں دعا کرے، اے اللہ تو نے اس کو دولت دی ہے، آج اس نے تیری دولت تیرے راہ میں قربان کی ہے، اے اللہ مجھے کھلانے والا جو آدمی ہے اللہ تو اس کو کھلا، اے اللہ جو مجھے پلاتا ہے تو اس کو پلا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہاں سکندر اعظم نہیں رہا، یہاں ذوالقرنین نہیں رہا، یہاں فرعون نہیں رہا، یہاں قارون نہیں رہا، یہاں ابو جہل نہیں رہا، اور ان کا نام و نشان آج تک باقی نہیں ہے، ان کی قبور کا بھی کسی کو نہیں پتا۔ فرعون جس نے فقال انا ربکم الاعلی اپنے آپ کو ربوبیت کا لقب سے نوازتا تھا کہ مسلمانوں میں، اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا کے آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب خانے میں پڑی ہے۔ تو ہم کس باغ کے مولی ہیں؟ ابو بکر صدیق نے تابعداری کی، ان کا نام قیامت کی صبح تک آج بھی رسول اللہ کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے تابعداری کی، حضرت عثمان نے تابعداری کی، حضرت علی نے تابعداری کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی کی تابعداری کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان کے نام باقی ہیں، ان کے نام قیامت کی صبح تک باقی رہیں گے۔ آج دیکھو نا، کوئی آدمی نیک اعمال کرتا ہے، کوئی آدمی اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ ہمارے محترم لال دین صاحب ہیں، انہوں نے مسجد کے فرش کے لیے 20,000 روپیہ پتھر کے لیے دیا، حاجی خوشی صاحب نے 5,000 روپیہ دیا، شاق صاحب کے ایک عزیز ہیں، کل انہوں نے مجھے 2,000 روپیہ دیا۔ تو مجموعی طور پر ہمارے پاس تقریباً 27 یا 28,000 روپیہ بنا اللہ کے گھر کے لیے۔ 15 دن پہلے میں مسجد کے سین میں کھڑا تھا تو گاؤں سے ایک بھائی آئے، اس نے آ کر سونے کی 2 بالیاں مجھے دیں اور کہا کہ قاری صاحب اس کو کسی تعمیراتی کام میں، چاہے مدرسے پہ لگاؤ، مسجد میں لگاؤ، یہ تقریباً آدھے تولے سے زائد سونے کی بالیاں ہیں، آپ ان کو اللہ کی راہ میں ہم دیتے ہیں۔ یہ میری امی نے
آپ کا نام دے کر آپ کے لیے اسپیشل اس مدرسے کے لیے وقف کی ہیں، ایسے بھی اللہ والے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیو، جب یہ چھت گرانے کی باری تھی، چھت ڈالنے کی باری تھی، اس وقت بھی ہماری مائیں اور بہنیں دو ایسی ہیں کہ جنہوں نے، ایک نے سونے کے کنگن اور ایک نے سونے کے کانٹے بیچ کر اللہ کی راہ میں مال قربان کیا ہے، اور بقیہ جو ہیں جنہوں نے جگہ دی اور آپ دوستوں نے تعمیر کیا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ہے، کام آنے والی چیز ہے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، بعد میں آنے والے آتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ اور جس کو ہم چھوڑ کر جائیں گے، ایک بیٹا کہے گا کہ یہ مجھے ملنی چاہیے، دوسرا بیٹا کہے گا یہ مجھے ملنی چاہیے۔ بیٹوں کا جو حق ہے وہ بھی ادا ہونا چاہیے۔ اور ایک افسوسناک اور بات ہے، آج ساری دل کرتا ہے کہ افسوسناکیاں بیان کروں۔ ہم مسلمانوں کی جو خامیاں ہیں، بیٹے کو تو حصہ دیتے ہو، مجھے یہ بتاؤ جائیداد میں بیٹی کو حصہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیوں اپنی قبر پہ ظلم کر رہے ہو؟ کل قیامت کے دن وہ بیٹی تمہارا گریبان پکڑے گی۔ بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہ دینا بڑا جرم ہے، اس کو لاوارث کرنا، اس کو لا تعلق کرنا۔ ہاں، اگر اپنی مرضی سے، خوشی سے، رضا سے وہ چھوڑ دے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ان کو نہ دینا، ان کو اس بات کے اوپر یہ کہنا کہ اس کو 2-4 آنے دے کر، حساب لگا کر، چاہے وہ زمین لیں یا نقدی رقم لیں، جتنا حق بنتا ہے ان کو ان کا حق دینا چاہیے۔ پاکستان میں تقریباً یہ 2% بھی یہ نظام نہیں ہے، 2%۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، 2 طرح کے مسلمان، ایک نے تو 2 ٹوک اعلان کر دیا کہ محمد عربی ہم تیری بات نہیں مانتے، سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک نے کہا، زبان سے کلمہ بھی پڑھا اور کلمہ پڑھ کے اپنے اعمال سے ثابت کر دیا۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، نماز کے لیے نہیں آتے۔ قرآن کریم کو قسمت مقدر سے دیکھتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں مال قربان کرنا۔ بہت سارے ایسے احباب ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے، عمرہ فرض، لیکن نہ حج کے لیے نہ عمرے کے لیے، کسی کام کے لیے نہیں۔ حقوق العباد، حقوق اللہ، اللہ کے جو حقوق ہیں اللہ چاہیں تو معاف کر دیں گے، لیکن جو حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہم جو اپنی رسیاں ڈھیلی کر کے، آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں، کما رہے ہیں، مگن ہیں، کوئی خوش ہے ٹھیک ہے، کوئی ناراض ہے ٹھیک ہے، ہم اپنی جگہ پر خوش ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہماری ناکامی ہے۔ بات کو سن کے اس بات کی طرف توجہ نہ دینا، بات پہ غور نہ کرنا، بات کو ٹال دینا، اور یہ کہتے رہنا کہ وہ مولوی تو کہتے رہتے ہیں، مولوی تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ دین کوئی مولویوں کے باپ کا نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ یہ سارے مولوی کی بھی شریعت کا اتنا ہی پابند ہے، اور غیر مولوی بھی شریعت کا اتنا ہی پابند ہے۔ ماننا شریعت سب کے لیے ضروری ہے، صرف فرق اتنا ہے، عام آدمی جو غیر مولوی ہے وہ قرآن و حدیث کے ترجمے سے، مفہوم سے، پیغمبر کی حدیث سے واقف نہیں ہے۔ اس نے ساری زندگی دنیا کمانے میں، ساری زندگی اس نے ضیاء کر دیا سستی اور کالی میں۔ مولوی نے رات کو بھی قرآن پڑھا، دن کو بھی قرآن پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے اوپر عمل کیا، تو میرے مسلمان بھائی وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا وہ ناکام ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، آج تم اگر یہ عزم کر لو کہ اللہ آج سے پہلے ہم سے جو غلطیاں ہوئی تم معاف کر دے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ بے پرواہ ہیں، اللہ یہ